آج ہم سب سے پہلے بات کریں گے پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کی، جو انتخابی مہم چلا رہے ہیں آزاد کشمیر میں، اور وہاں جو انہوں نے خطاب کیا ہے وہ آپ کو بتائیں گے کہ کیا دو تین بڑی اہم باتیں انہوں نے جو کی ہیں، خاص طور پر جو تنقید کی ہے انہوں نے نون لیگ کے سینئر وزیر ہیں، وزیر دفاع ہیں خواجہ آصف، اور اس کے علاوہ تنقید کی ہے انہوں نے متحدہ کے بانی الطاف حسین پر۔ اچھا، دونوں پر تنقید کی کیوں ہے، یہ بڑی اہم بات ہے جناب۔ پہلی بات جو انہوں نے تنقید کی وہ میں بتاتا ہوں، وہ خواجہ آصف صاحب پر کی ہے، وزیر دفاع ہیں، اور انہوں نے کہا کہ جی میرے لوگ ہیں یہ جو راولہ کوٹ میں رہتے ہیں، جو میرپور میں رہتے ہیں، اور جو کوٹلی میں رہتے ہیں، یہ سب کشمیری ہیں، کسی کو حق نہیں کہ وہ انہیں کشمیری کہے کہ جی آپ کشمیری نہیں ہیں۔ اور انہوں نے اس کے بعد جو لب و لہجہ اختیار کیا وہ بڑی اہم ایشو ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جی تم خواجہ آصف اسمبلی میں پیار سے تمہیں موقع دیا وضاحت کر دیں، لیکن وہ ڈھیٹ ہو کر واپس آئے اور کہتے ہیں نہیں، جو میں نے کہا میں اس پر قائم ہوں، اگر آپ اس پر قائم ہو تو پھر یہ وزارت آپ کو چھوڑنا پڑے گی۔ اچھا، وزارت کون چھوڑوا رہا ہے؟ چیئرمین پیپلز پارٹی، اور پیپلز پارٹی حکومت میں بظاہر وہ کہتے ہیں ہم حصے دار نہیں ہیں، سہارا دیا ہوا ہے۔ دوسری تنقید انہوں نے کی الطاف حسین پر۔ وہ کہتے ہیں 90 کی دہائی میں الطاف حسین کی سیاست نے جو کراچی کے عوام کا جینا حرام کر دیا تھا، میں کبھی نہیں چاہوں گا کہ آزاد کشمیر میں اس طرح کی سیاست کی اجازت دی جائے۔ اس پر ہم بات کریں گے جناب کہ ان دونوں بیانات کا مقصد کیا ہے، سیاست کس طرف جا رہی ہے، کیونکہ ان دونوں بیانات سے پتہ چلتا ہے آپ کو کہ کیا کچھ ہونے والا ہے مستقبل میں۔ میرے ساتھ موجود ہیں نوید زبیر صاحب، سینئر تجزیہ کار ہیں، دانشور ہیں۔ بہت شکریہ سر آپ کا۔ سر آپ ظاہر ان تمام لوگوں کی سیاست کو بڑے قریب سے دیکھا ہے آپ نے، اور آپ انداز لگا سکتے ہیں، تو آپ بتائیے سب سے پہلے تو جو انہوں نے نون لیگ کو آج کل حرف تنقید بنایا ہوا ہے، مسلسل وہ کبھی خواجہ سعد رفیق ہوں یا کوئی اور ہو یا مریم بی بی ہو، ان پہ تنقید کرتے دکھائی دیتے ہیں، آج انہوں نے وزیر دفاع پر تنقید کی اور کہا کہ وزارت چھوڑنی پڑے گی۔ علی، یہ الیکشن مہم ہے اور الیکشن کمپین کی حصہ ہوتی ہے ایسی تقریریں۔ اللہ موقع دے کسی لیڈر کو کہ اتنی کوئی لوز بال اسے مل جائے۔ گلگت میں ایک لوز بال ملی تھی اور ایک رہنما نے کہا تھا 500 میں کم آؤٹ، یہ تو ہمارا الٹے آتا کام ہے۔ اس بات کو انہوں نے بڑا فائدہ اٹھایا اور آپ نے دیکھا گلگت میں کیسے فائدہ اس سے اٹھایا گیا۔ یہاں خواجہ صاحب نے بیان دیا تھا اسمبلی میں، بڑا مشہور بیان آپ نے سنا ہوگا۔ اس میں انہوں نے بہت ساری جگہوں کا نام لے کے بولا کہ ادھر کے لوگ تو کشمیری ہے ہی نہیں، اور ان کی پارٹی نے کوئی اس پہ ایکشن نہیں لیا، وہ خاموش رہے۔ ان کو کئی دفعہ موقع دیا گیا، انہوں نے یہ بھی نہیں بولا کہ یہ میری ذاتی رائے، بولا نہیں میں اپنے بیان پہ قائم ہوں، اور اس کا فائدہ آپ یہ اٹھا رہے ہیں اس جگہ پہ جا کے جہاں کے لوگ کشمیری ہیں، کہ بھئی آپ کو تو وہ کشمیری مانتے ہی نہیں ہیں، ہم مانتے ہیں آپ کو کشمیری، اور وہ وفاقی وزیر ہو کے بول رہے ہیں تو ان کو تو استعفیٰ دینا چاہیے۔ اور اس چیز کا فائدہ پوری الیکشن مہم میں ہر تقریر میں یہ اٹھائیں گے، اور اٹھانا چاہیے بھی، ان کی جگہ کوئی بھی ہوتا۔ وہاں مقابلہ ایکچولی ہے بھی، جیسے ادھر تھا پی ٹی آئی تو بھی ہے نہیں، آپ کو پتہ ہے مقابلہ دو جماعتوں کے درمیان۔ اچھا، مقابلہ ہے بھی یا نتائج ماشاءاللہ ہو چکے؟ نہیں، الیکشن ہے، ایسا نہیں ہے یہ کہ ہو چکے، کوئی کراچی کا الیکشن نہیں ہے۔ کشمیر میں سر کون سے الیکشن ہوتے ہیں؟ نہیں، الیکشن تو ہوتے ہیں، ایسا نہیں ہے، اور ان حالات میں ہر بار کیوں جو وفاق میں ہوتا ہے جیت جاتا ہے؟ اس کی وجہ وہی 12 سیٹیں ہیں جس کا جھگڑا وہاں چل رہا ہے، کہ وہ 12 سیٹیں لے کے آ جاتے ہیں یہ لوگ نون لیگ والے پنجاب سے اور جگہوں سے، اور جناب جو بھی حکومت بڑھ رہی ہوتی ہے 12 سیٹوں کا بڑا فرق ہوتا ہے، کیونکہ 30 اور اب تک وہاں احتجاج ہو رہا ہے، اب تک وہاں کشمیر میں کچھ شہر ہیں جو بند پڑے میں ہیں، اور وزیر اعظم پاکستان سالیسی کرا رہے ہیں امریکہ ایران میں۔ بھائی آزاد کشمیر والوں کو بھی دیکھ لو، وزیر اعظم صاحب کو ٹائم کیوں نہیں مل رہا سر؟ بالکل توجہ دینی چاہیے تھی وزیر اعظم کو اس پہ، نہ صرف ان کو بلکہ ان کی پارٹی کے لوگوں کو، کسی نے نہیں کرائی۔ مولانا نے اپنی خدمات دی تھی، اس پہ بھی انہوں نے کچھ نہیں کہا، اور وہ اسی صورتحال میں الیکشن میں جا رہے ہیں جس کا بڑا خدشہ تھا کہ یہ الیکشن ہوں گے نہیں ہوں گے۔ آج تلک کو بھی شک ہے، 30 تاریخ سر پہ آ گئی ہے کہ یہ الیکشن ہوں گے نہیں ہوں گے۔ سر بلاول بھٹو زرداری صاحب نے یہ جو کہا، کیونکہ خبریں آ رہی تھیں کہ جی 2-3-4 وزارتوں میں شفلنگ ہونے والی ہے اور وزارت جائے گی خواجہ کی بھی، تو انہوں نے
سیاست کھیلی ہے بلاول صاحب نے کہ جی ان کو وزارت چھوڑنی پڑے گی. یہ نہیں کہا کہ ان استعفیٰ دیں میرا مطالبہ ہے, وہ کہہ رہے ہیں وزارت چھوڑنی پڑے گی. دوسری بات تو تراک کی گفتگو کر رہے ہیں آج کل, جس میں آپ نے ان کو ایک ایج دے دیا کہ جی وہ چونکہ انتخابی مہم کا مطلب تو یہ تو نہیں ہوتا کہ طوفان بدتمیزی ہو, باہر سے پڑھ کر آئے ہیں نوجوان چیئرمین, اس طرح کی گفتگو. دیکھیں وہ کہتے ہیں نا when you are in Rome, سر وہ کوئی اردو سائنس سے یا جامعہ کراچی سے نہیں پڑھے, کراچی کا کوئی لوٹنا نہیں ہے. دیکھیں ایک بڑی کہاوت ہے دنیا کی مشہور, when you are Rome do once Rome undo. جب آپ جس جگہ کی سیاست کر رہے ہوتے ہیں آپ کو اس طرح کی سیاست کرنی ہوتی ہے جیسے وہاں سیاست ہو رہی ہوتی ہے. تو کشمیری لوگ کیا بدتمیز ہیں, نہیں, وہ الیکشن میں دوسری طرف سے بھی ایسی چیزیں ہو رہی ہوں گی تو ان کو بھی وہ اسمبلی کی تقریر تو ہے نہیں کہ آپ اور جناب اور محترم کا لفظ استعمال کریں. تو یہاں تو یہی چیز لوگوں کو پسند ہے, وہ سننا پسند ہوتی ہے اور اس پہ ہی تالیاں بجتی ہیں, تو بس وہی اختیار کی جاتی ہے. لیکن الفاظوں کو چناؤ پھر بھی ان سے ان کا بہتر ہوگا مجھے لگتا ہے, کیونکہ پچھلی 2-3 الیکشن مہم میں تجزیہ نگاروں نے جو ان کے خلاف ترین تھے انہوں نے بھی ان کی جو الیکشن مہم جو پچھلی چلا چکی ہے. نون لیگ کے خلاف کیوں اب بیانات آ رہے ہیں پیپلز پارٹی کی جانب سے, حالانکہ ان کی حکومت کو سہارا دیا ہوا, یا تو آپ سہارا چھوڑ دیں ان کے خلاف بات بھی کرتے ہیں, ان کی کارکردگی بھی بارہا بات کی, انہوں نے چھوڑ نہیں رہے. دیکھیں سہارا دینے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان کی غلط باتوں کی حمایت کی جائے. وزارتیں تو پیپلز پارٹی نے لی نہیں ہے, تو جو بات غلط کریں گے وزارتیں نہیں لی, صدارت کیسے لے لی, صدارت سینٹ کی چیئرمین شپ کیسے لے لی, قومی اسمبلی کی ڈپٹی اسپیکر شپ کیسے, ساری نون لیگ کے ووٹ سے آئی ہے نا ساری چیزیں. پالیٹکس ہے نا یار, یہی تو بات ہوتی ہے, اسی کو تو سیاست کہتے ہیں. تو وہ غلط بات کی وہ مخالفت کرتے ہیں اور وہ کریں گے, یہی سیاست ہے. اور مقابلہ ہے ہی فیوچر میں ان دونوں جماعتوں کا, ادھر بھی ہے ادھر بھی ہے, اور آئندہ آنے والے دنوں میں پنجاب میں سیاست کا خیمہ لگے گا. چلیں اس کے ساتھ چونکہ آپ نے بات کر دی ہے, الطاف حسین والی بات کا جواب دے دیں, پھر پیپلز پارٹی کی ایک اور بڑی اہم چیز ہے وہ میں چاہوں گا اس پہ بات بھی ہوگی. الطاف حسین کیوں یاد آ جاتے ہیں تھوڑے دن بعد؟ الطاف حسین کا وہ ذکر کرتے رہتے ہیں. بلاول صاحب نے تو کبھی ان کو ملے بھی نہیں ہیں, ان کے والد تو حاضری دیتے رہے 90 جا کے, ترلے کرتے رہے, اس طرح کے لفظ استعمال کرتے ہیں MQM والے. جی کرتے ہیں, وہ ان کا کام ہے, کریں وہ اس کے لیے. اچھا پہلے بلاول صاحب کہا کرتے تھے انکل الطاف, آج کل طارق الطاف. وہ بڑے ہو گئے نا, ابھی بڑے ہو گئے نا وہ, تو ابھی وہ انکل والی ایج ختم ہو گئی ان کی نا. تو بہرحال وہ ایکچولی وہاں کے حالات بڑے خراب ہیں, وہاں بھی فائرنگ ہو رہی ہیں, وہاں بھی دھرنے ہو رہے ہیں, وہاں بھی 2 دن کی ہڑتالیں ہو رہی ہیں, وہاں بھی وہ چیزیں ہو رہی ہیں جو 90 کے دہائی میں کراچی کا ایک منظر تھا. تو یہ اس کی مثال دیکھ کے بول رہے ہیں کہ میں یہاں, لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جملہ جو استعمال کیا انہوں نے, کراچی کی عوام کا جینا حرام. اگر کراچی کی عوام کا جینا حرام کیا تھا تو MQM کو ووٹ کیوں دیتے تھے؟ ووٹ کس طرح دیتے تھے؟ آپ اس طرف پہ چلے جائیں گے تو میں اس طرف نہیں جاؤں گا. مجھے نہیں, میں اس طرف نہیں جا رہا, اس طرح تو پھر سبھی کو ووٹ اس طرح پڑھتے ہیں, یہ تو چھوڑ دیں اس بات کو. نہیں میں پنجاب میں کس طرح پڑھ رہے ہیں وہ بھی ہمیں پتہ ہے. نہیں پنجاب میں ایسے کبھی بھی نہیں تھے. اندرون سندھ میں کس طرح پڑھتے ہیں وہ بھی ہمیں پتہ ہے. اس طرح کون بلا مقابلہ جیت جاتا ہے نواب شاہ سے؟ کون لاڑکانہ سے بلا مقابلہ جیت سکتا ہے؟ نہیں لاڑکانہ اس میں بڑے سخت نواب شاہ سے بلا مقابلہ جیت گئے, 7 امیدوار کھڑے ہوئے, کوئی اغوا ہو گیا, کوئی پرچہ ہو گیا. سر چھوڑے نا ان باتوں کو, میں یہ کہہ رہا ہوں صرف آپ سے کہ جینا حرام کا لفظ جو ہے, جن جماعتوں کو ووٹ مل رہا ہے ان کے لیے جینا حرام. دیکھیں یہ ان کے الفاظ ہیں, ان کے الفاظ کا جواب وہ دے سکتے ہیں. میں تو تجزیہ مانگ رہا ہوں پس منظر میرے نظر میں انہوں نے کراچی کا پس منظر جو تھا وہ پیش کیا ہے کہ یہاں پہ بھی ہڑتالیں ہوتی تھیں, یہاں پہ بھی دھرنے ہوتے تھے, یہاں پہ بھی جناب الیکشن کا وہ جو چیزیں ہوتی تھیں, وہ کہہ رہے ہیں میں وہاں یہ سیاست نہیں آنے دوں گا. یہ ان کا اپنا خیال ہے, ان کی ذاتی رائے. یعنی ایک طرف وہ غلط ہی مانگ رہے ہیں کہ بھئی کراچی میں چونکہ ہماری حکومت رہی ہے صوبے میں ہمیشہ, اس کے باوجود یہ سیاست آ گئی, ہماری غلطی, ہم سے کنٹرول نہیں ہوا. تو کشمیر میں بھی سے ظاہر ہے جنہوں نے کراچی کنٹرول کیا ہے, لا انفورسمنٹ ایجنسیز نے یہاں سے ساری چیزیں ختم کی, تو وہی ختم وہاں بھی کریں گی. ایسا نہیں ہے. دیکھیں آپ تاریخ کو مخص نہ کریں. کراچی میں حکومت پیپلز پارٹی کی ہمیشہ نہیں رہی. 90 میں ختم ہو گئی تھی, 88 میں آئی تھی, 90 میں ختم ہو گئی تھی. پھر نواز شریف صاحب آئے, انہوں نے آپریشن مجھے کرنے تھے, آپریشن شروع کیا. وکیل سعید کے بعد جو آپریشن ہوا وہ سب کے سامنے ہے, انہوں نے آپریشن شروع کیا تھا. اس کے بعد پھر دوسری حکومت پھر پیپلز پارٹی کی آئی, اس آپریشن کو کنٹینیو رکھا گیا. اس کے بعد پھر ان کی حکومت آئی نون لیگ کی, پھر انہوں نے حکومت کنٹینیو رکھا. پھر جب مشرف کی حکومت آئی تو اس کے تھوڑے عرصے بعد وہ آپریشن ختم ہوا. پھر MQM کی دوبارہ حکومت ادھر ایسی آئی کہ سب نے دیکھا 10 سال.
بلا شراکت غیر، تو وہ آپ خالی پیپلز پارٹی پہ بلیم نہیں کر سکتے. کراچی کے حالات لیکن بدستور ویسے ہی رہے جو پورے 90 کی دہائی سے لے کے 2000 تک تھے. اس کے بعد بھی آپ نے دیکھا 2008 تک کیسی چیزیں تھیں، حالات خراب ہوتے تھے اور گھنٹوں میں کیا منٹوں میں ہوتے تھے. تو یہ ایک حقیقت ہے، اس کے ذمہ دار جس کو بھی بولیں صاحب ہیں. آج کی ایم کیو ایم اس وقت کی ایم کیو ایم پہ الطاف ایم کیو ایم پہ اس کی ذمہ داری ڈالتی ہے اور اپنے آپ کو بری ذمہ قرار دے دیتی ہے، جس پہ کہ ایک بڑی لمبی بحث ہو سکتی ہے. فی الحال ہم کشمیر میں ہیں. چلیں جی، اچھا آپ جاتے جاتے اسی خبر کے آخر میں چاہ رہا ہوں اس پہ ضرور ہم بات کریں کہ پیپلز پارٹی 4 دہائیوں کے بعد 1986 میں مینار پاکستان پہ اجماع ہوا اور بہت بڑا تھا، بہت بڑا جلسہ کیا تھا. اس کے بعد اب جا کر وہ جلسہ کرنے جا رہے ہیں 25 جولائی کو. اور ایک طرف نون لیگ کے وہ اتحادی، جسے آپ نے بھی فرمایا کہ وہاں بینر پھاڑ دیے جاتے ہیں بلاول کے، اتار دیے جاتے ہیں بلاول کے پینافلیکس، اور وہاں جلسہ ہے. وہ مینار پاکستان کو بھرنا ہمیشہ ہی ظاہر ہر پارٹی کا خواب ہوتا ہے کتنے لوگ آ جائیں، لیکن اب کس کی اجازت، کتنے کارکن آ جائیں گے نہیں آ جائیں گے، اور کیوں ضرورت پڑی مینار پاکستان کی. انتخابات تو ابھی کہا جا رہا ہے بہت دور ہیں. سر سیاست کس طرف جا رہی ہے؟ یہ پیپلز پارٹی نے کیوں فیصلہ کر لیا؟ ارے یہ بہت گہری بات آپ نے کر دی اچانک، سیدھی بول کرتے کرتے مجھے آپ نے گوگلی مار دی. مینار پاکستان پہ جلسہ جو ہے نا کوئی عام بات نہیں ہوتی. لاہور کی تاریخ رہی ہے، لاہور سے بہت ساری حکومتیں کے چینج ہونے کا ٹریلر نظر آتا ہے. بالکل. نون لیگ کی لمبی حکومت کو پی ٹی آئی نے وہاں جلسہ کر کے ریپلیس کیا. اس سے پہلے ضیاء الحق کی لمبی حکومت کو پیپلز پارٹی نے محترمہ جب آئی وہاں جلسہ کر کے ختم کیا. اس سے بڑا جلسہ تو نہیں ہوا آج تک. ہاں، اب اس وقت جس وقت کے آج سے اگر 2 ماہ پہلے کا لے لیں تو میں آپ کو اندر کی خبر دے رہا ہوں، کسی کو یہ نہیں کہ کسی کو نہیں پتا، سب کو پتا ہے. پیپلز پارٹی کے رہنماؤں کو منع تھا کہ آپ نون لیگ کے مریم کے خلاف بیان نہیں دیں یہاں سے، اور ان لوگوں کو بھی کہا تھا، وہ پھر بھی دے دیتے تھے، یہاں خاموش رہتے تھے. بلاول صاحب کے یا ایون صدر صاحب کے بھی پوسٹر 24 گھنٹے سے زیادہ لگے نہیں رہ سکتے تھے. یہاں سے اگر جاتے وہاں پہ تو ان کو مخصوص جگہ پہ جانے کی اجازت ہوتی، ان کو اسکارٹ کر کے لے کے جاتے، یہاں جائیں اور یہاں جائیں اور یہاں جائیں، اس سے زیادہ نہیں. جب پچھلے سال بارشوں میں تباہی ہوئی تھی تو ادھر بھی جانے کی اجازت نہیں تھی. تو اس کے بعد اب اتنا بڑا چینج کہ میری اطلاع کے مطابق ابھی سے لگنے شروع ہو گئے ہیں 25 جولائی کے، اور پورے پاکستان سے کال پیپلز پارٹی کارکنوں کو دے دی گئی ہے ایک بہت بڑے جلسے کے لیے کہ وہ پورے خالی پنجاب سے نہیں پورے پاکستان سے سر آئیں گے. اور یہ جلسہ بے وقت کی راگنی تو ہے نہیں، بے وقت کی راگنی ہو ہی نہیں سکتی. یہ کسی بہت بڑے چینج کی پیش خیمہ ہے یہ جلسہ. کیوں انتخابات تو دور ہیں بظاہر، بھائی گورنمنٹ کو تو 2.5 سال ہی ہوئے نا، 2.5 سال باقی ہیں. 2.5 سال کے بعد وزیر اعظم تو چینج ہو سکتے ہیں نا، یہ نہیں ہو سکتے تو جلسوں سے چینج ہوں گے. انٹرچینج میں نے کہا ایک تاثر ہے، دکھایا جائے. میری خبر بتائیں نا سر، عوام کے ساتھ نہ کھیلیں. دیکھیں مجھے تو یہ لگ رہا ہے کہ پیپلز پارٹی ادھر لاکھوں لوگوں کا مجمع اکٹھا کرنے میں اگر کامیاب ہو گئی، پاور شو کر کے دکھانا ہے کسی کو، پاور شو کر کے دکھا دیا تو پتہ لگ جائے گا کہ اب یہ ہے. تو میرے خیال میں ان کو تخت لاہور اور نون لیگ کے پاؤں اکھڑتے نظر آ رہے ہیں آپ کو. بالکل اکھڑتے نظر آ رہے ہیں. اچھا بھر پائے گی نہیں بھر پائے گی پیپلز پارٹی؟ دیکھیں پیپلز پارٹی کے پاس اب نہ محترمہ بینظیر بھٹو جیسی کرشماتی شخصیت ہے. اچھا پھر چونکہ نون لیگ کے اتحادی ہونے سے بھی پنجاب میں بہت فرق پڑتا ہے پیپلز پارٹی کے ووٹ بینک کو. یہ سارے وہاں کے رہنما کہتے ہیں یار ان کی وجہ سے ہم سے سلام لینا بند کر دیتے ہیں لوگ کہ یار ان کے ساتھ کیوں ہاتھ ملا لیا. اس کے باوجود 86 کا جلسہ آپ نے دیکھا محترمہ، ظاہر ہے اس سے بڑا جلسہ پاکستان کی تاریخ میں نہیں ہوا. اب اتنی چیزیں ہیں، اس کے باوجود لگتا ہے پیپلز پارٹی بھر پائے گی؟ دیکھیں پیپلز پارٹی پنجاب کو ہمیشہ پیپلز پارٹی مرکز سے یہی شکوہ رہا کہ آپ پنجاب کے خلاف زبان نہیں کھولتے، نہ سیاست کرتے ہیں، اور آپ نے سرنڈر کیا ہوا ہے، اس کی وجہ سے ہم وہاں کمزور ہیں. اتنا بڑا پی ٹی آئی کا جو ووٹ بینک ہے، آپ اس کو ہم اپنے عزم کر سکتے تھے، کوشش کر سکتے تھے، لیکن ہم کوشش ہی نہیں کر رہے ہیں وہاں پہ سیاست کرنے کی. لیکن کے پی کے الیکشن سے گلگت بلتستان کے الیکشن سے پیپلز پارٹی نے نون لیگ کے خلاف اسٹارٹ کر دی بالکل کھل کے، اور اسی کا سلسلہ کشمیر میں بھی جاری ہے. اور اب یہاں پنجاب میں جو آپ دیکھیں گے جلسہ جب لاہور میں مینار پاکستان میں ہو رہا ہوگا، جو باتیں ہوں گی وہ آپ کو
पुरानी ज़माने की पीएस पार्टी वर्सेस नून लीग की याद दिला देगी। अच्छा, तभी वहाँ लोग वापस नहीं, नून निकलेंगे। लीग का गढ़ हेडक्वार्टर लाहौर में पीस पार्टी का जलसा, और वहाँ ही नून लीग गढ़ में खड़ा होकर बिलावल भुट्टो ज़रदारी दीगर लोग आप कह रहे हैं कि उनके खिलाफ तकरीर कर रहे होंगे। करेगा, करना पड़ेगा, अगर करेंगे ही तो वो आगे पीस पार्टी को दोबारा जिंदा करना है। ये वही शहर है जहाँ पीस पार्टी बनी थी, बिल्कुल, और जहाँ से बिलावल ने लास्ट टाइम इंतखाबात में हिस्सा लिया, और मतलब फिर हरवा दिया गया। मैं कुछ कहूँगा फिर आप कहेंगे नहीं सारे इंतखाबात शफाफ हुए। अता तारड़ की है हैसियत ये कदकाड़ बिलावल की जीत जाए, वो जीत गया वहाँ। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है, और ये सारी बातें होंगी, आप देखिएगा जलसे में बहुत ज़्यादा बातें होंगी, खातिर जमान है। और 25 तारीख का जलसा पीपल्स पार्टी का भी इम्तहान है, उनके लिए भी इम्तहान है कि क्या वो लाखों लोगों ला पाएंगे नहीं जलसेगार भरेगी तो कामयाब होगी, और नहीं तो फिर उनको मजीद नुकसान हो जाएगा साल 1.5 साल के लिए। अच्छा, ये जलसा चूँकि 25 को हो रहा है, उसके बाद कश्मीर के इंतखाबात हैं, तो आपको लगता है कि इस इंतखाब में अगर भरने में कामयाब हो जाते हैं तो कश्मीर के असर पड़ेगा? बहुत असर पड़ेगा, और इस जलसे में उनकी तकरीर का एक हिस्सा कश्मीर के लिए भी होगा, क्योंकि पूरा पाकिस्तान देख रहा होगा उस वक्त। और वो कश्मीर में जो बहुत बड़े जलसे नहीं कर सकते ऑर्डर के लिए, वो छोटे छोटे शहरों में कर रहे हैं, तो ये एक तरीके से उनके इलेक्शन मुहिम में भी बड़ा मददगार साबित होगा।